بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے نمبر 3، یعنی ہجرت کے تیسرے سال کیا کیا واقعات پیش آئے، اس میں سے 2 واقعات کا تذکرہ ہو چکا ہے، یہ تیسرا واقعات ہے۔ تولد اور نکاح۔ تولد اسے پڑھیں گے تولد۔ تولد یعنی پیدائش، ولادت۔ تولد اور نکاح۔ اس سال ماہ رمضان، ماہ یعنی مہینہ، ماہ رمضان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس سال ماہ رمضان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی تھیں، اور چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جو جناب رسالت مآب سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، صاحبزادی تھیں، انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ انہی دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں، جن کے نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح ثانی کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متفکر ہو رہے تھے۔ متفکر یعنی فکر مند۔ جن کے نکاح ثانی کے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت متفکر ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضامندی اور دلجوئی کے لیے ان کی بیٹی کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا۔ رضامندی اور دلجوئی کے لیے ان کی بیٹی کا نکاح اپنے ساتھ کر لیا۔ نیز مطلب بھی، اس کے علاوہ بھی، نیز آپ کے چچیرے بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ نیز آپ کے چچیرے بھائی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ
جنگ بدر میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی بیوہ حضرت زینب بنت خزیمہ یہاں پر خے کا نقطہ چھوٹا ہوا ہے، اور ان کی بیوہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بہت خستہ حال تھی، بہت خستہ حال یعنی پریشان حال، بہت خستہ حال تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی وجہ سے ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کی وجہ سے ان کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا اور انہیں آئندہ کی مصیبتوں سے بچا لیا